لکھتا ہے ہم مانتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا. لکھتا ہے کیوں نہیں منایا؟ ان پر غم کی کیفیات تھی. ایک کہتا ہے انہوں نے کم بڑے سن, ایک کہتا ہے انہوں نے غم بڑے سن. اے وکری جماعت جنہوں نے نہ کوئی کم تے نہ کوئی غم, نہ کوئی کم تے نہ کوئی غم. دو حوالے, ایک کہتے ہیں غم تھا ان پر تب نہیں منایا, اور دوسرا کہتا ہے کم, اور نہ ان کو کم نہ غم صبح و شام. حضرات آگے سنیے, اور میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تم کہتے ہو بدعت حسنہ, اور بدعت حسنہ کا معنی کیا ہے؟ بدعت حسنہ کا معنی کہ عید میلاد النبی اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. آج مجھے ایک کھڑیا والا سے فون آیا, کہنے لگے حافظ صاحب پانی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اسٹیمنا انشاءاللہ بڑا ہے. کہتا ہے چیمہ صاحب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حافظ صاحب ایک روایت پیش کرتے ہیں, بتائے یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. میں نے کہا کون سی روایت ہے؟ کہتے جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے. میں نے کہا لگائے کہاں؟ کہتا ایک لایا مسجد اقصیٰ تھے, میں نے کہا دوسرا بیت اللہ پر, تیسرا کہتے ہیں مسجد نبوی پر. میں نے کہا یار پریشان کیوں, اور تیری بات میں اس کا جواب موجود ہے, اور بتاؤ نبی تو پیدا ہوئے نہیں, مسجد نبوی کہاں سے آ گئی؟ پیدا ہو گئے پھر مسجد نبوی کہاں سے آ گئی؟ اب مسجد نبوی تو ہجرت کے بعد بنی, وہاں پر قبریں تھی, اللہ کے پیغمبر نے مسمار کر کے شرک کو تحت الارض دفن کیا تو پھر توحید کا پرچم بلند کیا ہے. اور یہ سن لو جتنی بھی جماعتیں ہیں, اور جب تک اس ملک پاکستان میں قبوری مذہب کو تحت الارض دفن نہیں کیا جائے گا تب تک انقلاب کی باتیں ساری غلط اور جھوٹ ہیں. یہ تم کیا کہتے ہو کہ یوں ہوگا اور یہ ہوگا, اور کتنی شرمناک بات ہے کہ ہو مجمع اہل حدیثوں کا اور نعرے لگے حیدری کے, اور تیرا کیا عقیدہ, تیری کیا توحید اور تیرا کیا منہج ہے؟ ہم مر تو سکتے ہیں اور ہم کبھی اپنے دلوں میں حیدری کا نعرہ گوارا کر سکتے نہیں. فکر کرو اس بات پر. اور پھر کہنے والے یہ بھی فخر سے کہتے ہیں کہ بحمد تعالی فلاں چیز کی برکت سے سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں, ہم نے بریلویوں کے پیچھے بھی نمازیں شروع کر دی ہیں, دیوبندیوں کے پیچھے بھی شروع کر دی ہیں. یہ کیسا اسلام؟ رب تو چاہتا ہے طیب و خبیث کو جدا کر دے, اور یہ تیرا کیسا جہاد ہے جو توحید کے لیے نہیں, جو شرک اور کفر کو, حیدری کو اور تکبیر کو ملانا چاہتا ہے. اللہ کی توفیق سے میری جماعت میں تیرے اس منہج کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرات آگے چلیے, کتاب جال حق ہے, کتاب عید میلاد النبی طاہر القادری کی ہے. مفتی احمد یار نعیمی گجراتی لکھتا ہے, ہاں ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ خیر القرون میں میلاد نہیں تھا. 7ویں صدی کا بادشاہ شاہ اربل اس نے سب سے پہلے شروع کیا. اور کیا کہتا ہے؟ بدعت حسنہ تو ہے نا, اور سن لو بدعت حسنہ کہو گے یہ مذہبی خودکشی ہے. دین ہم اس کو مانگتے ہیں, العلم الدین ما قال اللہ وقال رسول وما سواہما فهو وسواس الشیاطین. دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, جو اللہ رسول کی بات نہ ہو ہم اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات آگے چلیے, تیرا میلاد کیا ہے؟ تیرا میلاد سڑکوں پر مسجد نبوی کے ماڈل بنانا ہے, گنبد خضرا کے ماڈل لگانا ہے. تیرا میلاد ڈھول بجانا ہے, تیرا میلاد رقص کرنا ہے, تیرا میلاد پہاڑیاں بنانا ہے, تیرا میلاد شور و غوغا کرنا ہے, تیرا میلاد قوالیاں کرنا ہے, تیرا میلاد گدیاں اور بیلیں نکالنا ہے. اور سن لے اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ
کہ جس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے وہ پکا کافر ہے، پر نبی کے وفات کے دن کو جشن کے طور پر منانا، ڈھول بجانا اللہ کے پیغمبر کے منصب کی بھی توہین ہے، نام ذات کی آپ کے مشن کی بھی توہین ہے۔ انبیاء دنیا میں مشن لے کر آتے، جشن لے کر آتے نہیں۔ حضرات آگے چلیے، یہ تمہارے علماء لکھنے والے بدعت حسنہ اور کہتے ہیں بدعت حسنہ، اور یہ جواب بھی سن لو، اللہ کے پیغمبر ہر خطبے میں یہ بات کہا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تیرے دلال کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ تو آیات پڑھتا ہے، اما بنعمت ربک فحدث پڑھتا ہے، اور اہل حدیثو ان سے پوچھو یہ آیات تاجدار مدینہ پر نازل ہوئی، خاتم النبیین پر نازل ہوئی، اٹھاؤ قرطبی اور طبری کو، اٹھاؤ تفسیر جلال در منصور کو، اٹھاؤ تفسیر مظہری کو، اور کوئی اپنے وجود سے پہلے ایک محدث و مفسر پیش کر دو کہ جس نے ان آیات کی تفسیر میں عید میلاد النبی کو لکھا ہو۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مولانا عمر صدیق صاحب، مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب۔ حضرات آگے چلیے، تیری مہربانیوں میرا ٹائم نہ کھاؤ، اگے پیچھے علماء کرام دا رش لگا ہے۔ اے بھی زندہ باد۔ حضرات توجہ کیجئے، ائمہ محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں، مسائل پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الوضو قائم کیا، کتاب الاذان قائم کی، کتاب الصلاۃ قائم کی۔ ائمہ محدثین نے نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ، حج کے، خوشی غمی کے، جینے مرنے کے ابواب قائم کیے ہیں، ہنسنے کے ابواب قائم کیے ہیں، کنگھی کرنے کے ابواب قائم کیے ہیں۔ جاؤ دنیا کا کوئی انسان ذخیرہ حدیث میں سے صرف ایک باب لے کر آئے، کسی امام محدث نے باب باندھا ہو، باب ہے جشن عید میلاد النبی کا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، پر تیرے مولوی کے منہ سے جواب آ سکتا نہیں آ سکتا۔ حضرات آگے چلیے، ائمہ محدثین بھی ان کی تائیدات نہیں کرتے، اور میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جشن عید میلاد یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا سیوا ہے، جو ہمارے مذہب میں اسلام کے لیبل پر داخل کر دیا گیا سازش کے تحت۔ آگے چلیے، جب آیا میلاد، عقیدہ کیا ہے؟ نور من نور اللہ کا، کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا اختلاف نبی کے نور ہونے پر نہیں، آپ صفاتی طور پر نور ہے، اختلاف تو ہے نور من نور اللہ ہونے پر۔ قرآن کی کوئی آیت نور من نور اللہ ہونے پر پڑھ دے، اس نے جعلی جز بنایا، کہنے لگا الجز المفقود، عبد الرزاق کا گما ہوا جز تلاش کر لیا ہے، تورا بورا کی غاروں سے افغانستان سے ہمیں ملا ہے۔ جب وہ آیا میں نے پڑھا، اس میں کیا لکھا؟ اللہ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا، نبی کے نور سے پھر اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ میں نے کہا اگر اس روایت کو دین مانا جائے پھر توہین ہے۔ ایک لکھنے والے بریلوی مولوی نے اپنی کتاب پھول اور کانٹے 17 پر لکھا اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا، نبی کے نور سے ہر چیز پیدا کی، اور شیطان بھی نعوذ باللہ نبی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ کہا نور من نور اللہ۔ شاہ صاحب نے سمجھایا، شیر پنجاب نے سمجھایا، محقق چیمہ صاحب نے سمجھایا، یہ تو پھر سمجھاتے ہیں خوب، اے سید اے ضعیف یہ تو پھر سمجھاتے ہیں سمجھانے کی طرح۔ حضرات آئیے، اللہ نے ہمارے کام کو آسان کر دیا۔ پنجابی دی مثال ہے، پسند سجنا دی خرچہ ساڈا، ہے نا؟ کیا خرچہ ان کا لگا، مسلک اہل حدیث ثابت ہوا۔
ہوا؟ میں نے کہا جناب کیا کس طرح؟ حضرات ذرا توجہ کیجئے، کہا عید میلاد النبی۔ میں نے کہا اگر نور من نور اللہ ہے پھر میلاد نہیں، اگر میلاد ہے پھر نور من نور اللہ۔ خرچہ ان کا لگا، عقیدہ ہمارا ثابت ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، رب نے حکایتاً قرآن میں نبی کی وفات کا ذکر کیا۔ افإن مت، قرآن کا دوسرا مقام، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ افإن مات، قرآن کا تیسرا مقام، انک میت، یہ کہتا ہے گستاخی ہے۔ سیدہ کہتی ہے ماتا رسول اللہ، ابن عباس کہتے ہیں ماتا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں ماتا رسول اللہ، انس کہتے ہیں ماتا رسول اللہ، کہتے ہیں نہیں زندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا زندہ ہے، پھر اس نے جھنڈا بنایا، جھنڈے پر روزہ ہے۔ میں نے کہا یہ روزہ کس کا ہے؟ کہتا ہے نبی کی قبر پر ہے۔ میں نے کہا واہ مالکہ، ہم نے تو بڑا تارا سمجھایا، مولانا محمد حسین شیخ پوری نے سمجھایا، مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہم اللہ نے سمجھایا، ان کو سمجھ نہیں آیا۔ تو نے خرچہ ان کا لگوایا اور مسلک اہل حدیث ان کے سروں پر لٹکا دیا۔ میلاد ہے، نور من نور اللہ نہیں، اگر قبر روزہ ہے تو نبی دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ پھر بھی سمجھ نہیں ان کو آئی، کب تمہیں سمجھ آئے گی؟ اور یہ جھنڈے کو سنت کہنے والوں، یہ سنت اللہ کے پیغمبر کی نہیں ہے، اور سستی نجات شریعت کو باطل کرنے والوں کہ شب رات کا چندہ دو گے تو جنت ملے گی، عید میلاد کا چندہ دو گے تو جنت ملے گی، یہ بات یاد رکھ لو۔ اللہ کے پیغمبر نے ہر ثواب بھی بتایا ہے، ہر گناہ بھی بتایا ہے۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو داود کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر ثواب سے آگاہ کر دیا، ہر گناہ سے خبردار کر دیا۔ آؤ بدعت حسنہ کہنے والوں، لاؤ کوئی حوالہ کہ اللہ کے پیغمبر نے اس سنڈے کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ آؤ بتاؤ، فقی احکام کی بات کرنے والوں، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کی فقی حیثیت تو بیان کرو۔ اور آج اہل حدیث پر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہو کہ اہل حدیث نبی کی وفات کے دن کو جشن کا دن منانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس دن فاطمہ نے آنسو بہائے ہو ہم ڈھول نہیں پیٹ سکتے۔ بتا، تو نے جشن کے نام پر شعائر اللہ بنائے، تو نے مسجد نبوی بنائی، تو نے خانہ کعبہ بنایا، تو نے روزہ بنایا۔